رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج کل کے پرفتن حالات میں جہاں ہمیں مختلف قسم کی پریشانیوں کا سامنا ہے، وہاں آج کل انسان کی سب سے بڑی پریشانی جو ہے وہ معیشت کے حوالے سے اور بے برکتی کے حوالے سے، کہ اگر ہم اپنا ماضی دیکھیں تو ایک باپ جو ہے وہ کماتا تھا اور پورا خاندان بیٹھ کر کھاتا تھا۔ آج اگر گھر کے 6 افراد ہیں تو 6 کے 6 جو ہیں وہ کماتے ہیں اور پھر بھی ہماری جو ہے وہ پوری نہیں پڑتی، اور ہم جو ہے وہ اس لحاظ سے پریشان ہیں، جبکہ ہمارا دین اسلام ایک مکمل دین ہے جو کہ انفرادی معاملات ہوں یا ہمارے اجتماعی معاملات ہوں، ہمارے کسی بھی قسم کے معاملات ہوں، ہمارا دین ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن مجید، برہان رشید اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر مطالعہ کیا جائے تو صدیوں پہلے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہر نیک اور جائز کام کے آغاز میں اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی جائے تو وہ کام ادھورا اور نامکمل نہیں رہتا، اور رب ذوالجلال اپنی برکتوں کا اور اپنی رحمتوں کا اس بندے پر نزول فرماتا ہے اور وہ کام پایہ تکمیل کو پہنچ جاتا ہے۔ اسلامیہ نے پاکستان اور ناظرین و سامعین، قرآن مجید برہان رشید کے اندر بسم اللہ شریف کا تذکرہ جو ہے وہ ہمیں تقریباً 3 جگہوں پہ ملتا ہے۔ نمبر 1 کہ جس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی فرما بردار امت کے جو افراد تھے ان کو کشتی میں سوار ہونے کا کہا، سورۃ الہود آیت نمبر 41 کے اندر حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا ہے اور اللہ ہی کے نام سے اس کا ٹھہرنا ہے، بے شک میرا رب بڑا ہی بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اسی طرح بسم اللہ شریف کا تذکرہ قرآن مجید برہان رشید کے دوسرے مقام پہ سورۃ النمل پارہ نمبر 19 اور اس کی آیت نمبر 30 کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ جس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے شہر سبا کی ملکہ بلقیس کی طرف ہدہد کے ہاتھ میں خط بھیجا تھا، اپنا پیغام بھیجا تھا ملکہ بلقیس کے نام، تو اس کا تذکرہ جس وقت قرآن مجید میں آتا ہے اور ہم اس کو پڑھتے ہیں تو آیت ہے اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملکہ بلقیس نے اپنے وزراء اور اپنے درباریوں اور اپنے امراء سے وہ خط پا کر یہ جملہ بولا تھا جس کا ذکر قرآن مجید برہان رشید میں موجود ہے۔ اس خط کا آغاز بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے بسم اللہ سے کیا تھا۔ تیسرے مقام پہ قرآن مجید برہان رشید کے اندر ہمیں پارہ نمبر 30 سورۃ العلق اس کی آیت نمبر 1 میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے سید عالم نور مجسم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ وہ آیت ہے کہ جس آیت مبارکہ سے وحی کا آغاز ہوا تھا۔ اے حبیب اپنے رب کے نام سے پڑھیے کہ جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا۔ لہٰذا اسلامیہ نے پاکستان اور ناظرین و سامعین، آج اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت قرآن و سنت کے اصولوں کے مطابق کریں کہ بچے جب کھانا کھائیں تو اس وقت ان کو بسم اللہ کی ترغیب دلائیں، وہ اسکول جائیں یونیفارم پہنیں، وہ گھر میں داخل ہوں، وہ پانی پئیں اور بسم اللہ پڑھ کے پانی پئیں۔ ہر نیک کام اگر والدین بھی، استاذ بھی کلاس کے اندر اس بات کو سمجھائیں، لیکچر دیں باقاعدہ طور پہ، اور ہماری یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر
اور ہر ایک ہمارا جو شعبہ زندگی ہے اس کے اندر اگر اس چیز کا معمول بنا لیا جائے تو یقیناً ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتوں اور رحمتوں کو اترتا ہوا پائیں گے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔